پیجز شاید جو چیز میں سب سے زیادہ چاہتی رہی ہوں نا وہ مجھے چیز نہیں ملی، لیکن ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ میں نے شاید کبھی سوچی نہیں تھی، یا مطلب میرا رجحان ہی نہیں گیا، شاید مجھے پتہ بھی ہو کہ اچھا یار یہ بھی کرنی چاہیے، وہ بس اتفاق سے پیپل ہیو سپورٹڈ می، یا جینوئنلی میرا تو بھائی رسک لکھا ہے کہاں سے آنا ہے اس چیز میں بہت فیتھ ریسٹور ہو گیا ہے، کیونکہ جو میری پلاننگ تھی وہ تو یہ بالکل بھی نہیں تھی، اور میری پلاننگ سے بہت بہتر ہی ہوتا رہا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام احمد ندیم ہے اور میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا نرمین عدیل سے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارے میں ایڈوائزر کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہم نرمین کے ایجوکیشنل اور پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ سفر کس طرح سے رہا ہے اور وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نرمین، ایک تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے اگر ممکن ہو کہ نرمین کا مطلب کیا ہے. اچھا، سو نام تو میرا نرمین عدیل ہے. پرائمریلی آئی ایم اے ریسرچ اسپیشلسٹ، اور مطلب ایمفسس میرا زیادہ ایویلیویشنز وغیرہ پہ رہے، پر کام بہت ڈفرینٹ طرح کے اداروں میں بھی کیا، اس کو ڈفرینٹ طرح کے اداروں میں اپلائی کرنے کا اور ڈفرینٹ ٹریجیکٹریز پہ دیکھنے کا ایکسپیرینس رہا ہے میرا. نرمین کا مطلب ایکچولی کرسٹل کلیئر اینڈ ڈیلیکیٹ، دیٹس واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ بچپن سے. سو یس دیٹس. تھوڑا سا اپنے مطلب کہاں سے تعلق کہاں سے ہے، کچھ فیملی کے بارے میں اگر بتانا چاہیں آپ. آئی ایم فرام لاہور. آئی ایم فرام لاہور. آئی ہیو ون سسٹر اینڈ ون بردر. بہن تو میرے سے صرف 1 سال چھوٹی ہے، بھائی میرے سے بہت چھوٹا ہے. تو وہ مطلب بالکل ہی بیبی، اب تو خیر بہت بڑا ہو گیا ہے، پر ہمارے لیے تو ہمیشہ وہی رہے گا. تو کیا بھائی کیا کرتا ہے ابھی؟ وہ اسٹوڈنٹ ہے؟ ہی از ان اسکول. یس، بھائی اسکول میں ہے. بہن میری سٹیزنز فاؤنڈیشن میں کام کر رہی ہے. اوکے. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر. آلسو ڈیولپمنٹ سیکٹر، یس. تھوڑا سا اسکول کے بارے میں بتائیے اور وہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے بتائیے کہ کیسے رہے تھے وہ اسکول کے ڈیز آپ کے، کیسے تھے، کون سا اسکول تھا، کیسے آپ کیسے موو کیسے کیا آپ نے. اسکولس تو ویسے میرے کافی زیادہ تھے کیونکہ وی مووڈ اے لاٹ ایز اے کڈ. میں مطلب ہم لوگوں نے کافی دیر 2 سال کی اسٹنٹس کرتے رہے ہیں، پھر او لیولس کے بعد ایکچولی کلاس 6 کے بعد پھر ہم لوگ لاہور میں ہی تھے. تو کلاس 6 آنورڈز میں ایل جی ایس گئی تھی، گلبرگ والی جو برانچ 55 میں کیا. اسکول کا میرا ایکسپیرینس تھینک فلی بہت اچھا رہا. اب آپ یو ہیئر اراؤنڈ تو اور بھی زیادہ اس کی قدر آتی ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل بھی اس طرح کی کوئی اسٹرگلز وغیرہ نہیں ہوئی تھیں. آئی ہیڈ اے ویری سپورٹیو انوائرمنٹ. اسکول سے میرا خیال ہے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ایک اس لیول پہ پک اپ کرتے ہو، کہ جس طرح آپ لینگویج وغیرہ ایک چیز ایک سائڈ ہے وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، بٹ ایک سینس آف رسپانسبلٹی، کام کیسے کرنا ہوتا ہے، پڑھائی کیسے کرنی ہوتی ہے، آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، آپ نے خود چیز کتنی دیکھنی ہے، وہ چیز میرا خیال ہے کافی زیادہ میری اس اسٹیج پہ ڈیولپ ہوئی. اس کے اندر آف کورس پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ رول ہے، اسکول کا بھی بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ایک انیٹ چیز آپ کو ایز اے گیون تھی کہ یار اتنا تو کرنا ہی ہوتا ہے نا، جو کہ مجھے اب شاید پروفیشنل کریئر میں آ کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ناٹ ایوری بڈی ہیز دیٹ، اینڈ آئی تھنک دیٹ میٹرز اے لاٹ. اس میں ٹیچرز ویر played a very key role. I was lucky enough to have excellent teachers throughout. ہمیں ایک ایسی انوائرمنٹ ملی تھی اسکول کے اندر جدھر آپ کی پڑھائی بھی مطلب آئی یوز ٹو انجوائے. ہم جینونلی کبھی اسکول سے چھٹی کرنے کا کبھی کوئی شوق ہی نہیں تھا. ویری انگیجڈ ان ایکسٹرا کریکولرز. میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ہاتھ ہے ان ایوری تھنگ آئی ہیو ڈن لیٹر ایز ویل. جب آپ انوائرمنٹ کی بات کرتی ہیں تو اس میں آپ کیا چیزیں کنسیڈر کرتی ہیں؟ واٹ کانسٹیٹیوٹس انوائرمنٹ؟ آئی تھنک ایوری تھنگ ان بٹس اینڈ پیسز. جس طرح ایکسٹرا کریکولرس کی میں بات کی تھی، وہ بہت بڑا فیکٹر تھا میرے لیے. مطلب میں نے او لیولز آنورڈس تو مجھے لگتا ہے آدھا ٹائم اپنا ایکسٹرا کریکولرس پہ لگایا ہوا تھا. آئی واز پارٹ آف دا اسپورٹس ٹیم، بٹ موسٹ ایکٹیولی آئی واز پارٹ آف دا ڈبیٹس ٹیم. اور اگر میں اسکول کے اپنے وقت کو دیکھوں تو میرے لیے سب سے زیادہ پریڈومیننٹ چیز اس وقت ڈبیٹس ہوتی تھی، کہ ہم لوگ ٹائم بھی بہت زیادہ لگایا ہوا ہے، شوق بھی بہت زیادہ تھا، سیکھا بھی بہت ہے. ڈزنٹ ہیو ٹو بی ڈبیٹس. پرسنلی مجھے لگتا ہے ڈبیٹ سے مجھے بہت فائدہ اس لیے ہوا تھا کہ ایک وہ اس میں جو میں نے اسکل سیٹ سیکھا تھا تب، وہ مجھے ابھی تک فائدہ دیتا ہے. آرگیومنٹ بنانی کیسے ہے، آپ نے اسٹرکچر کیسے کرنی ہے چیز، اگر اف یو وانٹ ٹو میک یور پوائنٹ واٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ، اور آڈینس کو لے کے کیسے چلنا ہے ساتھ.
تو وہ کچھ اسکلز میں آج بھی مجھے لگتا ہے اس سے بہت فائدہ مند رہی ہیں. پر وہ تو ڈبیٹ اسپیسیفک چیز ہوگی. جنرلی آئی تھنک کسی بھی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو کے اس کو ہیو انجوائنگ اٹ, ٹیم ورک کے اندر ایکسٹرا کریکولر سے مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق پڑا تھا, بیکاز آئی یوز ٹو انجوائے گوئنگ ٹو اسکول. ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ. اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں آئی تھنک ٹیچرز پلیڈ اے ہیوج رول. ہماری ٹیچر سے دوستیاں تھیں, ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بہت مطلب پڑھایا بھی ہوا ہے, پر مطلب بہت ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں. دے آفٹر اے سرٹن پوائنٹ دے ڈنٹ ٹریٹ اس ایز چلڈرن, اور اس سے بہت فرق پڑتا تھا. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن جو ہے نا وہ انفارمل سا بھی ہو رہا تھا. جیسے آپ ڈیبیٹنگ کی بات کریں, کچھ ٹیچرز ایسے بھی تھے, وہ ٹیچرز نہیں, وہ ایڈمن تھی بیسکلی, کیونکہ ڈبیٹس وغیرہ کے لیے ہمارے اسکول کے ٹیچرز نہیں ہوتے تھے, وہ باہر سے سپریٹ کوچز وغیرہ ہوتے تھے. بٹ یہ کہ جس طرح ہماری اسکول کی جو ایڈمنسٹریٹر تھیں ان کے ساتھ ہماری بہت کلوز ریلیشن شپ, یا مطلب وہ ہمارا بہت خیال کرتی تھی وہ ایکسٹرا کریکولرس کی وجہ سے, کیونکہ ہم لوگ اسکول میں 7 بجے تک ہوتے تھے, تو وہ بہت سپورٹ کرتی تھیں. اچھا کھانا منگوا دیا کبھی, جنرلی آتے جاتے ذرا بات چیت ذرا زیادہ ہو جاتی ہے, تو ان کے ساتھ آف کورس آئی تھنک وی ہیڈ اے کلوزر ریلیشن شپ دین ایوری بڈی ایلس. لیکن اب ٹیچرز میں بھی میری کچھ ٹیچرز تھیں جو کہ بہت, جن لوگوں نے کی رول پلے کیا ہو نا, کئی پورے دیور پاپولر اکراس دا اسکول. مطلب ہماری خالی میری کلاس بھی نہیں, مطلب اسکول میں نا دے ور آلویز نون ایز ویری افیکشنیٹ ٹیچرز. کون سی کریکٹرسٹکس تھیں وہ جو کی فیچرز تھے جو ان کو پاپولر بنائے ہوئے تھے؟ آئی تھنک سب کی تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں تھیں, پر یہ کہ بتا سکیں. ایک تو کلاس کو انگیجنگ بہت رکھتے تھے. ہمارے میتھس کے سر تھے اور فزکس کے سر جو ہے وہ تو کلاس فیوریٹس رہے ہیں, مطلب اسکول فیوریٹس رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی نوز LGS 55 مین وداؤٹ دیم. اور وہ کلاس کو انگیجنگ بہت رکھتے تھے, مطلب مذاق کرتے تھے کلاس میں, ناٹ ٹو ہارش, مطلب کمپٹیشنز رکھتے تھے. بریانی کویسچنز ہمارے ہوتے تھے, افطار کویسچنز ہوتے تھے, ابھی تک مطلب وہ چیزیں یاد ہیں. بریانی کویسچن کا کیا مطلب تھا کہ اگر آپ کویسچن کا رسپانس دیں گے تو آپ بریانی لے کے دیں گے, وہ بریانی لے کے دیں گے. تو وہ ہر کلاس میں ایسا کوئی سوال نہیں آتا تھا, پر جو مشکل سوال وہ دیتے تھے. مطلب وہ پوائنٹ اس کے دونوں نے ان کو, جو ہمارے فزکس کے سر تھے, میتھس کے سر تھے, وہ ایک دوستی والی چیز کنسسٹنٹلی ان کی تقریباً ہر بیچ کے ساتھ ہی رہی ہے. پھر کچھ ہماری, جس طرح میرے لیے ہماری IT کی ٹیچر تھیں, انہوں نے بہت, جس طرح ہوتا ہے نا کہ لائک آؤٹ سائڈ آف کلاس بھی آپ ٹیک کیئر آف یو والا حساب بہت زیادہ ہوتا تھا. 2 IT کی ٹیچر تھی, دونوں کے لیے وہ دیٹ واز ٹرو ایکچولی, کہ وہ مطلب دے ٹیک ان انٹرسٹ بات کرتے تھے. اس میں یہ تھا کہ دے ور ویری گڈ ٹیچرس فار ایوری بڈی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری ان سے جو IT کی کلاس تھی وہ ان سے تھوڑی ذرا زیادہ دوستی تھی. اور دے ور پیپل لائک آئی ریمبر ایون ان A levels جن سے آپ کلاس کے علاوہ بھی بات کر سکتے ہو, اور جو آپ کو کسی چیز پہ گائیڈ بھی کرتے تھے کہ اچھا یہ کرو یا نہ کرو. اچھا, تو کون سی چیز تھی وہ جس نے آپ کو ڈبیٹنگ کی طرف جو ہے مطلب پش کیا یا آپ کو پل کیا؟ اور دوسرا ہم چاہیں گے کہ جو آپ تھوڑا سا آپ کے O levels میں دیکھ رہا تھا کہ 10 A's ہیں, تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا؟ اچھا, ڈبیٹنگ کی طرف آنے والی چیز تو میرا خیال ہے, مجھے بولنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا. کچھ وہ ویسے ہی ڈبیٹ کلب ہے, چلے گئے کسی دن, اور آئی تھنک آئی جسٹ انجوائڈ اٹ فرام دا گیٹ گو. اٹ وازنٹ اے ویری تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن میرا خیال ہے, کوئی بہت زیادہ نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا نہ, اٹ واز اے نو برینر. جب مطلب میں نے ایک دفعہ اسکول کا ڈبیٹ کلب تھا آلریڈی جوائن کیا, تب وہ اتنا اس لیول پہ اتنا زیادہ کمپیٹیٹیو بھی شاید انہوں نے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, اسکول کے اندر نہ نہیں رکھا تھا. اٹ واز این ایکسکلوسیو کہ اچھا آپ یہ کر سکتے ہو تو آؤ گے یہ وہ. مطلب میں آئی جسٹ وینٹ ٹو, آئی ریمبر آئی وینٹ ٹو اے سیشن, اور سینئرز تب ہمارے تھے, وہ بھی بہت اچھے تھے, ان سے بھی دوستی ہو گئی, اور پوری ایکسرسائز مجھے آئی فاؤنڈ اٹ انجوائبل. اور میں نے اس کے بعد سے میرا خیال ہے بس ڈیڈیکیٹڈ, بس یہ ایک چیز ہو گئی تھی, بہت نیچرل فٹ تھی ڈبیٹس کے لیے. تو اسکول میں کون سے سبجیکٹس جو تھے آپ کے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں؟ مائی فیوریٹ سبجیکٹ ایکچولی انٹل A levels واز لٹریچر. تو مجھے لٹریچر سے انگلش لٹریچر واز مائی فیوریٹ سبجیکٹ. O levels میں بھی A levels میں بھی. کوئی ایسے سبجیکٹس بھی تھے جو جیسے مطلب آئی ہیٹ میتھس؟ مزے کی بات ہے, O levels میں میرا میتھ فیوریٹ سبجیکٹ تھا تقریباً. لٹریچر بھی مجھے بہت پسند تھا. O levels میں میتھ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. A levels میں میتھ واز مائی لیسٹ فیوریٹ سبجیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ A levels میں میں نے, میرا پڑھنے کا طریقہ موسٹلی ہے کہ میں نا بس کلاس میں لیتی ہوں, کلاس میں سنتی ہوں.
ہوتا تھا, اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا کلاس لیے ہوئے, پر آئی یوز ٹو گو ٹو کلاسز ویری ریگولرلی. مطلب کلاس میں مجھے چیز سمجھ آ جاتی تھی, اس کے بعد میں زیادہ خود سے پڑھائی کا نا مجھے وہ ٹیمپرمنٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا, یا مطلب ایگزامس کے لیے کر لیتے تھے پر خود اپنے آپ کو چیز دوبارہ سکھانے والی پریکٹس نہیں تھی. کلاس میں مجھے چیز میں بہت کانسنٹریٹ کرتی تھی, ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتی تھی نا. تو اب اے لیولز میں یہ ہوا کہ میں نے بہت کلاسز مس کی میتھس کی, ڈبیٹس کے چکروں میں, اور اسپورٹس, تب اسپورٹس کا بھی اولمپکس ہو رہے تھے کمپٹیشن, ڈبیٹس بہت کمپٹیٹیو ہو گئی ہوئی تھی, ہم لوگ ہر ویکینڈ پہ کمپٹیشن پہ جاتے تھے تو ڈبیٹس کے سیشنز ہوتے تھے. تو میں نے کافی زیادہ نا کنزیکٹیولی میتھس کی کلاسز مس کی. اس کے بعد جب میں واپس آئی نا تو مجھے میتھس کی سر پیر سمجھ نہیں آئی, مطلب مجھے بالکل ہی وہ لوگ انٹیگریشن تک پہنچ گئے ہوئے تھے, مجھے ابھی تک ڈفرینسیشن نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا, میری ٹیچر نے کہا کہ تم پڑھو, جو تمہیں سوال ہو تو میرے پاس آؤ, تمہارے سوال مطلب لائک آئی ہیلپ یو تھرو دوز کوسچنس. مسئلہ مجھے یہ تھا کہ میرے لیے تو پوری چیز ہی سوال تھی, مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ میں سوال جا کے کیا پوچھوں, کیونکہ مجھے بالکل ہی کچھ نہیں پتا تھا اور مجھے اپنے آپ کو نہیں پڑھانا آ رہا تھا. تو اے لیولز موسٹلی میں نے ایسے گزارا کہ میتھ مجھے بالکل نہیں پسند. اینڈ میں جب سر پہ مارکس ہو گئے اور مارکس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں ایکچولی اپنے او لیول کے ٹیچر کے پاس گئی. 2 بریکس میں انہوں نے مجھے, میں بریک ٹائم ان کے پاس گئی تھی, 1 آدھے گھنٹے کے سیشن میں انہوں نے مجھے ڈفرینسیشن پڑھائی باقاعدہ بیٹھ کے, 1 آدھے گھنٹے کے سیشن میں انہوں نے مجھے انٹیگریشن پڑھائی. اس کے بعد مجھے وہ چیز ریکور ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے کیونکہ ایک دفعہ کوئی چیز سمجھا دے, بیسکس پڑھا دے, تو میں نے پھر اس کے بعد پک اپ کر لیا, باقی خود تھوڑا بہت پڑھ لیا. لیکن شروع سے جو ہے نا مجھے وہ شاید محنت کرتی تو ہو بھی جاتا, لیکن میں اپنے آپ کو بس یہ نہیں کر سکتی کہ اچھا میں فرام اسکریچ ایک چیز پڑھا سکوں. اس سے یہ ہو گیا کہ کیونکہ میرا وہ ویک سبجیکٹ ہو گیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میتھ واز مائی لیسٹ فیوریٹ سبجیکٹ. اوکے. تو جو آپ نے او لیولس میں سبجیکٹس لیے, اس کا ڈیسیژن آپ نے کیسے کیا, مطلب کسی نے آپ کو گائیڈ کیا یا آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کیا؟ آئی ایم ناٹ شیور اٹ واز دا بیسٹ وے ٹو سلیکٹ. گائیڈ اس طرح سے کہ اوبیسلی پیرنٹس سے بھی پوچھا, سجیشنز انہوں نے بھی دیے, انفورس تو بالکل بھی نہیں کیا تھا. پر اینڈ میں نے سبجیکٹس اپنے اس طرح لیے تھے کہ سائنسز رکھ لی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹ او لیولز اتنا مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا میں نے آگے کیا کرنا ہے. اوکے. تو پھر میں نے یہ ایویلیویٹ کیا کہ کہیں بھی میں نے جانا ہو تو مجھے کوئی کور سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, سوائے اگر میں نے سائنس کی فیلڈ میں جانا ہو. تو اگر میں نے سائنسز ابھی نہ رکھیں, میں اپنے آپ کے لیے ایک یہ بڑی ایونیو, جو کہ مجھے ویسے کوئی انکلینیشن اس طرح نہیں تھی اس طرف, پر مجھے تھا کہ میں یہ چیزیں نہیں کر سکوں گی, تو میں ایک سارٹ آف اپنا آپشن سیٹ کم کر لوں گی. باقی میں نے کچھ بھی کرنا ہو تو میں لمٹ نہیں ہو رہی. تو سائنسز میں نے رکھ لی تھیں, پلس یہ کہ مجھے سائنسز آئی لائک مائی ٹیچرز, مطلب مجھے سائنس ٹیچرز میری ساری بہت اچھی تھیں, اینڈ آئی واز کمفرٹیبل وتھ سائنس. مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ سائنس نہیں پسند. ایکچولی مجھے کوئی ایسا سبجیکٹ اس طرح نہیں تھا کہ کوئی بہت ناپسند ہو یا یہ وہ, پر سائنسز میں نے پرائمریلی اس لیے رکھی تھی کہ میری آپشنز کھلی رہیں. لٹریچر آئی کیپٹ کیونکہ لٹریچر کا مجھے شوق تھا جینونلی, اور اکنامکس میں نے رکھی تھی کیونکہ اگین دیٹ واز اے سبجیکٹ آف انٹرسٹ ایز ویل. آلسو مجھے تو وہ کیڑا تھا کہ سبجیکٹس تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ نمبر بھی آ سکیں. آپ کے پاس فزکس بھی تھی, کیمسٹری بھی تھی, میتھس بھی تھا, بایو تھی, اور یہ بھی تھا, اکنامکس بھی تھا, انگلش لٹریچر بھی تھا, بزنس اسٹڈیز بھی تھا. بزنس اسٹڈیز میں نے پرائیویٹلی دیا تھا. اوکے. وہ ایک سبجیکٹ اور کرنے کے لیے میں نے بزنس اسٹڈیز کی کتاب کھولی, میں نے دیکھا کہ یار یہ تو مذاق ہے, مجھے لگا کہ یہ تو بہت پیار سے ہو جائے گا, تو ہم پرائیویٹلی رجسٹر کر کے ایک پیپر دے دیا خود ہی کتاب پڑھ کے, بزنس اسٹڈیز. تو بعد میں کن سبجیکٹس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا فردر موو کرنے میں؟ آئی تھنک اگر میں اسکول لیول پہ دیکھوں نا تو ایک تو جو میں جینوئنلی کہتی ہوں کہ ہر سبجیکٹ کی یوٹیلیٹی اس لحاظ سے تھی کہ آپ کو پڑھائی کرنا سکھا دی. یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے وچ آئی تھنک پیپل ڈونٹ ویلیو. مطلب ہم لوگوں نے فار ایگزامپل, میں کسی ٹیوشن پہ نہیں گئی تھرو آؤٹ, مطلب وہ ایک نہ ضرورت پڑی نہ ایک آپشن کبھی کنسیڈر کی. تو اس پوری چیز سے نا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے خود سے اپنے آپ کو پڑھانا سیکھ لیا کہ اچھا اسٹڈی, ہاؤ ڈو یو اسٹڈی, یہ چیز ٹائم مینیج کرنا ہے, چیز سیکھنی ہے, ریٹینشن کرنی ہے, رٹے بھی مارنے ہیں, چیز سمجھنی بھی ہے. وہ ایک میرا خیال ہے اسکول کا جو مین فائدہ ہے نا, شاید آج کے دن اگر آپ میرے سے بیٹھ کے بایو کی چیزیں بھی پوچھیں, مجھے کچھ نہیں یاد ہوگا میں نے بایولوجی میں کیا پڑھا تھا. لیکن اوور آل اسکول کی پڑھائی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اپروچ, بینگ ایبل ٹو مینیج
اسٹڈیز ورک وٹ ایور وہ چیز سکھا دیتی ہے. سبجیکٹ وائز میرا خیال ہے اکنامکس آف کورس واز ویری, میں نے کیونکہ آگے پھر میں لے کے بھی اکنامکس کو چلی, اوکے, تو اس کی بیس آف کورس واز امپورٹنٹ. مطلب میں نے انڈر گریڈ بھی اپنا اکنامکس میں کیا, گریجویٹ بھی اکنامکس میں کیا, تو وہ شروع تو آف کورس اسکول سے ہی ہوئی. لٹریچر کو میں آگے اس طرح نہیں لے کے چلی, لیکن لٹریچر کا اگین واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس اس چیز کے اندر, آپ کی انالیٹیکل اسکلز بڑھانے کے اندر, کہ آپ کو پہلی دفعہ آپ ایک کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو آدھی اس کی سمجھ نہیں آتی. جب آپ بیٹھ کے یو ڈسکس اٹ ود یور ٹیچر, کلاس میں ڈسکس کرتے تھے, اور یو ریئلائز کہ اچھا یہ چیز ادھر سے ادھر لنک ہوئی بھی ہے. اور آدھا ٹائم تو وی ور کنونسڈ کہ ہم ایسے مطلب اس میں سے نکالیں جو کہ آتھر نے خود لکھتے ہوئے نہیں سوچے ہوں گے, لیکن ایک اس کے اندر انالیٹیکل ریڈنگ, ریزننگ اور پھر رائٹنگ, یہ اسکل سیٹ بلڈ ڈیفینیٹلی ہوا تھا. اچھا, آپ اس سفر کو کیسے دیکھتی ہیں جو ابھی تک کا کیریئر ہے آپ کا؟ اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو ییل والا سفر ہے آپ کا, مطلب اس کا وہ کیا جرنی کیا تھا, کیسے وہ پاسبلٹی ہوئی, کیسے آپ نے شروع کیا, اور وہاں کے دن کیسے رہے؟ یہ تو بہت زیادہ سوال ہے اس میں. دیکھیں کیسے ہوا, کیسے, میرا خیال ہے کہ آئی ہیو بن لکی. اور بھی بہت طریقے میرے لیے تھوڑا, مطلب آئی ہیو آلویز بن ویری فنکی اباؤٹ مائی گریڈس. مجھے گریڈس کا شروع سے اسکول سے شوق رہا ہے باقاعدہ. مطلب مجھے کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, مجھے خود کمپلشن ہوتی تھی کہ بھائی بی نہیں آنا چاہیے. تو آئی تھنک اس کا یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ شاید خود شوق بھی تھا, تو جینوئنلی مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی اس میں بہت زیادہ تیر نہیں تھا. میں اب اگر دیکھوں تو بہت کمپیٹیٹیو چیزیں ہیں یہ, بٹ آئی گاٹ لکی کہ کچھ بیکاز مائی گریڈنگ کنسسٹنٹلی واز گڈ, اسٹرانگ. اسکولس کی گریڈس بھی اچھے تھے, لمز میں بھی اچھے گریڈس تھے, تو مجھے بیسکلی فل برائٹ مل گئی تھی, which has a lot of different people. مطلب فل برائٹ خالی یہ بھی نہیں, خالی گریڈس بھی نہیں دیکھتی وہ, اٹس اے کلچرل ایکسچینج اسکالرشپ. تو ان کے تو بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, ابھی تک لوگ فگر آؤٹ ہی کر رہے ہیں, پر آئی گاٹ لکی, آئی گاٹ دس اسکالرشپ مل گئی. تو آف کورس پھر وہ ایڈمیشن پروسیس وغیرہ اس میں وہ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں, آپ بھی یونیورسٹیز کو اپلائی کرتے ہو. ایک بہت بڑا فائدہ آئی تھنک جو تھا وہ when I applied both for the Fulbright and for Yale as well, جو پرسنل اسٹیٹمنٹ تھی اس سے بہت فرق پڑا, کیونکہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میری اسپیسیفک تھی. فل برائٹ میں اس کو وہ جو اسٹڈی آبجیکٹیوس کی میں اگر بات کروں تو آئی ٹاکڈ اباؤٹ ناٹ جسٹ کہ اچھا میں نے اکنامکس پڑھنی ہے, مطلب آئی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپیکٹ آف لائک فار ایگزامپل انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آن ایڈ اینڈ دین الٹیمیٹلی آن دا ڈیولپمنٹ سیکٹر ان پاکستان. تو میرا تب سے یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ اس سے بیسکلی واٹ یو آر شوئنگ ٹو اینی بڈی ہو از ایویلویٹنگ یور ایپلیکیشن از کہ یار آپ نے ایک لیول آف انٹرسٹ اس کے اندر آپ کا ہے, اور آپ ایک بیسک لیول آف ورک اس کے اوپر کر چکے ہوئے ہو. ایسی صرف اپلائی کرنے کے لیے نہیں اپلائی کر رہے کہ مطلب آپ کو ایک آپ کی نالج بیس ہے, اس نالج بیس کے اندر آپ کو اپنی ویکنیس بھی پتہ ہے, اور اس ویکنیس کو فل کرنے کے لیے آپ ایک نیکسٹ وینچر پہ جانا چاہ رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ شاید آئی تھنک دیٹ مائٹ ہیو ہیلپڈ, بٹ آف کورس جنہوں نے ایویلیوٹ کیا پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہو. اوکے, تو اس میں کوئی آپ کو کوئی کامن کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں, جیسے آپ نے لمز سے پڑھا اور پھر وہاں سے ییل سے پڑھا, تو میتھڈولوجی میں کوئی فرق تھا یا کوئی ٹیچرز میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ ایکسیپشنل کریڈٹ گوز ٹو لمز. جی مجھے شاید لمز میں ہوتے ہوئے یہ چیز کبھی نہیں فیل ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے لمز کا نام ہے, اور میرا ایکسپیرینس لمز میں بہت اچھا تھا, لیکن لمز میں بیٹھ کے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار کہ یہ بہت اچھی ہے. مطلب تھا کہ ٹھیک ہے اچھی, آئی ایم گیٹنگ اے گڈ ایجوکیشن, پر باہر جا کے مطلب میری کلاس آئی واز ڈوئنگ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اکنامکس ایٹ ییل, اس میں بہت وائڈ اسپریڈ لوگ تھے, مطلب ڈفرنٹ نیشنلٹیز, ناٹ جسٹ امیریکنز, اینڈ جینوئنلی دیر ور پیپل مچ اسمارٹر دین می, مطلب وداؤٹ ایگزیجریشن, کوئی مجھے وہ نہیں ہے, فرام مچ بیٹر یونیورسٹیز, LSE لائک لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے, NYU کے, ویری ویری گڈ. بٹ دی ایڈوانٹیج دیٹ آئی ہیڈ واز کہ لمز واز سیٹ آن دیٹ ماڈل. ٹھیک ہے, تو باقی لوگ شروع میں نا تھوڑا سا گھبرا گئے تھے کہ اچھا وی آر ایٹ این آئی وی لیگ یونیورسٹی,
اسٹرکچر تھوڑا فرق ہے. اب فار ایگزامپل لمز میں بھی ایک یہی ہے نا کہ آپ کورسز اپنے سلیکٹ کرتے ہو, کوئی آپ کو پری سیٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کلاس سے گزرنا ہے, پھر یہ ہے, آپ کچھ بھی پڑھے ہو سکتے ہو. میں ایک کورس میں ہوں, ہو سکتا ہے میں پہلے سال میں ہوں, میرے ساتھ چوتھے سال کا کوئی بندہ ہو, تو وہ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹائل آف اسٹڈیئنگ. اینڈ آلسو بیکاز اٹس ناٹ اے گروپ کلاس, تو ہو سکتا ہے میرے پاس ایک ہی ہفتے میں 4 اسائنمنٹس, 4 کورسز کی اسائنمنٹس ڈیو ہوں. تو وہ آپ ورک لوڈ مینیج کرنا, پڑھائی کرنا, اس اسٹائل آف ایجوکیشن کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہو. اور مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ جب میں ییل گئی تھی, آئی اسٹل ریممبر, ہماری ایک فنڈے کی ڈے ٹرپ تھی, ییل نے آرگنائز کی ہوئی, نیو ہیون میں 2 گھنٹے دور بافٹن لے کے جا رہے تھے. سب نے ٹکٹس لیں, سب نے سے مراد کے کوئی 10 ایک لوگ تھے. ہم لوگوں نے, میرے بیچ کے, ہم نے ٹکٹس لی کہ ہم لوگ سنڈے کو بافٹن جائیں گے. تھرسڈے کو ایوری بڈی بیکڈ آؤٹ. کیوں؟ کیونکہ منڈے کو اسائنمنٹ ڈیو تھی, ٹیوزڈے کو اسائنمنٹ ڈیو تھی, وینسڈے کو, تھرسڈے کو اسائنمنٹ ڈیو تھی. اینڈ ایوری بڈی واز ورڈ, کیونکہ بالکل شروع کے یہ سپٹمبر کی بات ہے, اگست میں وہ شروع ہوتا ہے. تو ایوری بڈی واز ورڈ کہ اچھا ہمارے سے یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, ہم ییل میں بیٹھے ہیں, یہ مشکل پڑھائی ہے. اور میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی کہ یار مطلب ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, منڈے کو آپ کو پتا ہے آپ کے پاس منڈے کا دن ہے, ٹیوزڈے کا دن ہے, کیونکہ ہمیں عادت تھی ملٹیپل ڈیڈ لائنز اکٹھی کرنے کی. میں واحد بندی تھی, میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار آپ لوگ, کیونکہ میرے لیے یہ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ ایکسپیرینس, پر مجھے خالی پڑھائی پہ نہیں تھا, آئی وانٹیڈ ٹو ٹریول. تو آئی ہیڈ فیملی نیئر بائی. انہوں نے جب سب نے مجھے اسینشلی ڈچ کرا دی تھرسڈے کو, میں تھرسڈے کو اپنی کزن کے پاس چلی گئی, وہ نیو ہیمپشائر میں ہوتی تھیں. میں نے ان کے پاس ویکینڈ گزارا, اسی بس پہ بافٹن سے میں واپس آ گئی. وہی اسائنمنٹ میں نے سبمٹ کی ساری, گاٹ دی ایگزیکٹ سیم گریڈ ایز ایوری بڈی ایلس. وہ اس میں مارکنگ نہیں ہوتی, آنرز, ہائی پاس وغیرہ ہوتا ہے. ان سب کے بھی اچھے گریڈ ہے, میرے بھی اتنے ہی اچھے گریڈ ہے. اس کے بعد سب نے تھوڑی تسلی لی کہ ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, ییل مشکل ہے, پر ہو جاتا ہے. وہ مجھے وہاں جا کے جتنی قدر آئی ہے نا کہ لمز از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. آپ کو پڑھائی ایک تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسٹرکچر ایگزیکٹلی وہی فالو کرتے ہیں, پر اس کے علاوہ مطلب آپ کو جس لیول کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے, جو گرومنگ چاہیے ہوتی ہے, بیلنس کرنے میں, کنسیپچول ایبلٹی ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے. نرمین یہ بتائیے گا, آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کون سے ایسے آپ کو ٹرننگ پوائنٹس نظر آتے ہیں اپنی لائف میں, ایجوکیشنل میں یا کیریئر میں؟ ایجوکیشن میں دیٹ وڈ ہیو ٹو بی ماسٹرز. آئی تھنک اس کے اندر آف کورس دیر از نو مطلب ڈینائنگ دیٹ کہ اٹس اے ویری بگ چینج از ویل. ایک تو آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے. اب فار ایگزامپل میں نے ییل میں جو پڑھائی کی تھی, کیونکہ ماسٹرز پہ تھوڑی سی وہ اسپیشلائز بھی ہو جاتی ہے, دیٹ ہیز جینوئنلی ہیلپڈ می ان گیٹنگ ایٹ لیسٹ مائی فرسٹ فیو جابس, ناٹ جسٹ بیکاز آف اچھا ییل کا ماسٹرز ہے. میں نے جو کانٹینٹ پڑھا تھا مطلب میں نے باقاعدہ وہ ٹیسٹ میں دیا, اور ایک ٹیکنیکل کیپیسٹی بہت زیادہ میری وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے. دوسرا آف کورس یہ کہ پاکستان میں انٹرنیشنل آپ کی اگر ایک ماسٹرز ہو وہ میٹر کرتا ہے, آپ کی شارٹ لفٹنگ آسان ہو جاتی ہے. بہت سیدھی سی بات ہے, مطلب مجھے کافی ایسی پوزیشنز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے شارٹ لفٹ ایک ٹھپے والی چیز کے اوپر کیا ہوگا, تو ایک تو وہ ڈیفینیٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے. باقی ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ کریئر میں اگر میں دیکھوں, آئی تھنک از آفٹر آئی کیم بیک فرام مائی ماسٹرز. اور اس میں یہ ہے کہ شروع میں جب میں واپس آئی تھی, آئی وازنٹ شیور کہ اب مطلب میں نے جاب مارکیٹ میں کیسے جانا ہے, کدھر اپلائی کرنا ہے. نہ مطلب میری پہلی جاب بھی بفور مائی ماسٹرز, مجھے بیسکلی میرے پروفیسرز نے کہا, وہ پہلی جاب ہی تھی میں نے اپلائی کی, ادھر ہی چلے گئے, پروفیسرز نے کہا ہوا تھا کہ یہ اچھی جگہ ہے, کو میں نے اس طرح ایکسپوجر نہیں میرا ہوا تھا اس اسٹیج پہ. جب میں ماسٹر سے واپس آئی تو پہلی دفعہ میرا ایکسپوجر ہوا کہ اچھا جابز اپلائی کرنی ہوتی ہیں, جاب لینی ہوتی ہے, کس طرح کرنا ہے. تو تب مطلب میں نے کافی جگہ, آف کورس کافی جگہ کی ہر جگہ ہی تقریباً اپلائی کیا, 2-3 آفرز بھی ملیں, اور کو بہت میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں, بہت چیزیں ایویلیویٹ نہیں کی. بیسکلی مجھے یہ تھا کہ میں نے گھر نہیں بیٹھنا. تب میرا جو پہلی جاب کے جو میرے سپروائزر تھے نا, اس نے مجھے تب کہا کہ تم مت لو یہ جابس, پہلی جاب بے شک آرام سے لو لیکن اچھی لو, دیکھ کے لو, بی چوزی بیسکلی. بہت انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی, میں نہیں کنونس ہوئی. مجھے تھا کہ بھائی میں گھر نہیں بیٹھ سکتی, مجھے جاب ابھی نہ ملی, یہ والی مل رہی ہے, بعد میں ملے نہ ملے. تو آئی ٹوک اپ اے جاب, نتھنگ ایکسیپشنل, بٹ وہ میں نے بہت تھوڑی دیر کی, کیونکہ تب ایکچولی مجھے somebody I knew لمز میں جو ساتھ تھے, انہوں نے ویکنسی وہ کسی کے لیے ڈھونڈ رہے تھے, RA ڈھونڈ رہے تھے.
تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپلائی کرو, میں نے اپلائی کر دیا. ریسرچ ایسوسیٹ, ہاں مطلب ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, دے نیڈیڈ کنسلٹنٹ بیسکلی. تو انہوں نے پر انہوں نے اسی طرح کہا کہ کسی کو ریسرچ اسسٹنٹ چاہیے تو تمہیں اپلائی کرنا چاہیے. میں نے سی وی اپنی بھیج دی, میں نے فالو اپ نہیں کیا, حالانکہ میں اسے ملی بھی بیچ میں. اس نے مجھے کہا کہ یار تم وہ جس بندے نے ہائر کرنا ہے وہ لمز میں ہی بیٹھا ہوتا ہے, تم لمز آتی جاتی رہتی ہو, مل لو اسے کسی دن. میں نے کہا نہیں میں کیوں ملوں گی, مطلب اف ہی از انٹرسٹیڈ, میں نے تو سی وی بھیج دیا. تو آئی تھاٹ آئی وڈ بی ٹو پریزمپشس. بٹ خیر وہ بالکل ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی لاسٹ ڈے پہ, عید کی چھٹیاں ہونے والی تھیں, انہوں نے لاسٹ ڈے پہ مجھے ای میل کی کہ اف یو اویلیبل آئیڈ لائک ٹو چیٹ. اتفاق ایسے ہوا کہ میں لمز میں ہی تھی, وہ بھی لمز میں تھے. میں نے کہا میں ابھی آپ کے پاس آ جاتی ہوں. تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار میری ٹیم تو ایکچولی بن چکی ہے, لیکن کیونکہ میں نے پچھلا کام جو کیا ہوا تھا پرائیویٹ اسکولس پہ کیا ہوا تھا, ہی سیٹ کہ یار یہ والا ایک لینس شاید انٹرسٹنگ ہو, تو اگر اف یو آر ولنگ تو آ جاؤ ساتھ. اب دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ ادھر سے جو میرا لیول آف ایکسپوجر ہوا ہے, انہوں نے مجھے فیلڈ میں بھیجا. میں نے ہینڈز آن ریسرچ مطلب خود کرنا شروع کی. وہ پہلے بھی کی ہوئی تھی پر مطلب فرینکلی پنجاب, لاہور, کراچی, اسلام آباد سے پہلی دفعہ باہر میں نکلی. بہت زیادہ ہم لوگوں نے آل پروونسز بھی کور کیے, ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان دیکھا, گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. سو ویری ویری بگ ڈفرینس. پلس آف کورس ورلڈ بینک کے پروجیکٹ پہ کام کیا ہوا تھا, آپ کو ڈونر سائڈ سے دا کائنڈ آف ورک دے ڈو اس کا ایکسپوجر ہوا. اور یہ چیز مطلب وہ اگر لاسٹ ڈے پہ نہ ایویں مجھے سوچ کے پتہ نہیں کرتے تو میں شاید ابھی تک اسی بیسک سی کوئی چیز کری ہوتی, نتھنگ انٹرسٹنگ, کیونکہ وہ جو میں پوزیشن کر بھی تھی وہ ریسرچ سے اسپیسیفک نہیں تھی. چلیے ایک یہ جو ہے جیسے اب جب اسکول میں تھی تو کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ اب بڑی ہو کے دیکھیں ہر گھر میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے, مطلب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا یا پائلٹ بنے گا, تو آپ کیا سوچتی تھی, آپ کے پیرنٹس اس وقت کیا سوچتے تھے, اور پھر وہ کیا وہ میٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا یا کہیں چینج آئی اس میں؟ سو آنیسٹلی مجھے فار دا لانگسٹ ٹائم اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا, اینڈ آئی واز کوائٹ اوکے ود ناٹ ہیونگ دس آنسر, کیونکہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے میرے پاس یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے, مطلب مجھے کیا پتا میں کیا کرنا چاہتی ہوں. اور بڑی دفعہ میرے سے لوگوں نے سوال پوچھا, مجھے لگتا ہے مطلب جب تک میں نے نوکری کرنا نہیں شروع کی نا تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پیرنٹس نے بھی کبھی کبھی نہ کچھ پوچھ کیا کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, ویری اوپن کہ فگر اٹ آؤٹ. جس طرح شروع میں فار ایگزامپل مجھے یہ بھی تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر, کیونکہ آبویسلی گلوریفائڈ ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے پے اسکیلز اچھے ہوتے ہیں, ایک ان کا برانڈ نیم بنا ہوتا ہے. تو تب ابو نے مجھے کہا تھا بیکاز ہی از بین ود دا کارپوریٹ سیکٹر اٹ سیلف کہ بھائی یو ول ناٹ انجوائے اٹ, اٹس ناٹ اے گڈ کلچر, کام مزے کا نہیں ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں یو ول ناٹ انجوائے اٹ. اینڈ آئی واز لائک ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں پر آئی ایم ناٹ گونا ٹیک یور ورڈ فار اٹ. تو رائٹ بفور آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ میں نے انٹرنشپ کی پھر کارپوریٹ سیکٹر میں, اینڈ آئی ریئلائز ہی واز کمپلیٹلی رائٹ, اٹس ناٹ مائی کائنڈ آف ورک. مطلب کام مزے کا نہیں مجھے لگا کہ بھائی اچھا آپ نے یہ چیز بیچنی ہے, اس کے ساتھ میں کیا چیز مفت دوں, تو ٹھیک ہے اٹس اے ویری بہت اس کے اندر بھی اسکل سیٹ ہے سارا کچھ, لیکن میرے ٹائپ کا کام نہیں تھا. پر وہ ابو مجھے بتاتے رہے تھے, میں نے کہا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی, میں خود دیکھوں گی اور پھر میں خود ڈیسائڈ کروں گی. تو وہ اس طرح نتھنگ واز پشڈ. اور آنیسٹلی I never had to, it's a very difficult question and I never had to answer it for myself. پہلی ہی پوزیشن کے اندر I was very lucky, مجھے بہت اچھا ایکسپوجر ملا. مطلب مجھے جو میرا پہلا پروجیکٹ تھا اس کے اندر my bosses were excellent, انہوں نے رسپانسبلٹی دی. آپ یوزلی فریش گریجویٹ جاتے ہو تو آپ میننگ فل کام نہیں کر رہے ہوتے, انہوں نے جینوئن رسپانسبلٹی دی, کام کرایا, میں نے اتنا کام سیکھا and I realized کہ یار I liked this. دس از گڈ ورک, آئی ایم کنٹریبیوٹنگ, آئی ایم لرننگ, اٹس انٹرسٹنگ. اور میں بس اسی کو لے کے آگے چلتی رہی ہوں نیچرلی ایک چیز. اور اس میں میرا خیال ہے وہ شاید پہلی جو میری پوزیشن تھی اس میں لوگوں کی ڈائریکشن کا بہت ہاتھ تھا کہ بھائی مجھے میرے پروفیسرز نے کہا کہ بھائی دس از دا کائنڈ آف پلیس یو شوڈ بی لوکنگ ایٹ. جن لوگوں نے مجھے ہائر کیا انہوں نے مجھے بہت ٹرین کیا تھا کہ یار اگلے انٹرویو کے لیے تم نے یہ چیز کرنی ہے. تو وہ میں جینوئنلی اتفاق سے ادھر آ گئی تھی, وچ آئی ایم فار ایور گریٹفل فار. آئی واز انڈر پریپیئرڈ بٹ ونس آئی واز دیئر اٹ کلکڈ. اینڈ پھر مجھے کبھی یہ چیز ایکسپلور نہیں کرنی پڑی کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے یا نہیں. لائک دین آئی نیو دیٹ دس از واٹ آئی وانٹڈ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس پروفیشنل کیریئر میں؟ 7 سال تقریباً. کس طرح کے اداروں کے ساتھ اور کس طرح کے رولز آپ نے پرفارم کیے؟ موسٹلی کہ تقریباً کنسسٹنٹلی ریسرچ سیکٹر میں ہی رہی ہوں, ایویڈنس بیسڈ ایٹسیٹرا پہ. اداروں میں نے بہت ویریشن میں کام کیا ہے.
اسٹارٹ آف میں نے پیورلی ایکڈیمک ریسرچ سے کیا تھا, جن کو آف کورس کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹائل سائنٹیفک ریسرچ کی وہ ہوتی ہے, تھنک ٹینک سے. اس کے بعد میں نے لوکل این جی اوز میں بھی کام کیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ بھی کام کیا. اچھا نرمین, یہ بتائیں گے جیسے جب آپ کو جاب آفر ایکسیپٹ کرتی ہیں یا کنسیڈر کرتی ہیں کسی ادارے کو اپلائی کرتے وقت بھی, تو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرتی ہیں؟ Salary is of course the obvious one. Okay. ٹھیک ہے نا, مطلب I think everybody considers that. I also consider that very much. But at least for my last 2 or 3 positions, key thing has become work environment. مطلب میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں کوئی بندہ ڈھونڈ لوں جو ادھر کام کرتا ہو یا جو کسی کو جانتا ہو کہ لوگ کیسے ہیں, کیونکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پر وہ کور کویسچنس کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ جیسے اب اگر کہیں کہ ورک انوائرمنٹ ہے, جاننے کی کوشش کریں گی آپ, تو کیا پوچھیں گی اس سے آپ؟ دیکھیں, وہ ہر کسی کے لیے فرق چیز ہوتی ہیں. میرے لیے ایک بہت کور کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی لوگ تھوڑے, آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ ٹو فریز دس ایگزیکٹلی, پر یو نو ریسیپٹیو بھی ہوں آف جب میرا ایک ایشو ہے, آئی ایم ینگر دین موسٹ پیئرز آر ان مائی ایج. ٹھیک ہے نا, میرا کنسسٹنٹلی ہی یہ ایشو رہا ہے. تو کئی جگہوں پہ جہاں پر بہت ایک فیٹ مینٹیلٹی ہونا کہ بھائی میں نے مرد ہوگا تو کام چلے گا یا بڑا ہوگا تو وہ بہتر سمجھتا ہے, اس میں اٹس جسٹ بیکمز بلا وجہ کی فائٹ آپ کو ایکسٹرا ایگزرشن کرنی پڑتی ہے. اینڈ کیونکہ I've done that in my life also. I've had to work in organizations where I was leading teams where, you know, people were younger than me, people were older than me, much older. ابھی بھی that's the case. Of course with time وہ تھوڑا سا آسان بھی ہو جاتا ہے, پر میرے لیے ایک وہ core consideration یہ رہ گئی ہوئی ہے کہ بھائی it needs to be a place where merit matters, where decisions matter, where work matters, not کہ جی آپ کی کس سے دوستی ہے. دوسرا یہ بہت پرسنل, it's hard to judge, اور سوال کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ بولنا چاہے تو بہت آسانی سے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں کہ بھائی لوگ جینوئنلی لوگ کیسے ہیں, آر دے گونا بی فرینڈلی, آئی ایم گونا اسپینڈ اے لاٹ آف مائی ٹائم ایٹ ورک. تو اگر کسی نے یو نو کہیں کسی ادارے میں آفس پالیٹکس بہت زیادہ ہے یا کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنے کا شوق ہے, بلا وجہ میری باتوں میں گھسنے کا شوق ہے, میں نے ایکسپلسٹلی یہی چیزیں پوچھتی ہوں. اگین وہی والی بات کہ سیدھا کوئی جواب دینا چاہے تو نہ بھی دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کیا ہی کر سکتے, لیکن میں پوچھتی ضرور ہوں کہ آئی لائک ہیونگ این آفس انوائرمنٹ ویئر آئی کین بی کمفرٹیبل, جہاں پہ ذرا دوستیاں بن سکے. میں نے سارا دن اپنا وہاں گزارنا ہوتا ہے, تو دیٹ از اے بگ کنسیڈریشن فار می. اچھا, اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں, اب ایک کویسچن ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ کیریئر شروع کرنے کا موقع ملے لائک فرام گریڈ 9 سے, تو آپ کچھ چیزیں چینج کرنا چاہیں گی, وڈ لائک ٹو ریکنسیڈر کہ اچھا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور وہ کیا ہو سکتا ہے, کیسے کرنا چاہیں گے دوبارہ؟ آنیسٹلی نہیں, میں نے شاید جن چیزوں کی طرف کام کیا وہ مجھے نہیں ملی. مطلب جس اگر میں ورک انوائرمنٹ میں بھی بات کروں یا ایون آپ کالج اپلیکیشنز وغیرہ کی بھی بات کروں, ایٹ آل اسٹیجز شاید جو چیز میں سب سے زیادہ چاہتی رہی ہوں نا, وہ مجھے چیز نہیں ملی. لیکن ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ میں نے شاید کبھی سوچی نہیں تھی, یا مطلب میرا رجحان ہی نہیں گیا, شاید مجھے پتہ بھی ہو کہ اچھا یار یہ بھی کرنی چاہیے, وہ بس اتفاق سے پیپل ہیو سپورٹیڈ می, یا جینوئنلی میرا تو بھائی رسک لکھا ہے کہاں سے آنا ہے, اس چیز میں بہت فیتھ ریسٹور ہو گیا ہے, کیونکہ جو میری پلاننگ تھی وہ تو یہ بالکل بھی نہیں تھی, اور میری پلاننگ سے بہت بہتر ہی ہوتا رہا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ چینج اینی تھنگ, بیکاز آئی ہیو ہیڈ آئی تھنک ویری لٹل رول ان ڈکٹیٹنگ کہ کدھر سے کیا کرنا چاہیے. اپرچونیٹیز ایسی کھلتی رہی ہیں جن کو شاید میں نے پلان نہیں کیا, اینڈ آئی تھنک آئی ایم بیٹر آف فار ہیونگ you know had those opportunities. ابھی فیوچر میں کہاں دیکھتی ہیں آپ اپنے آپ کو, مطلب کوئی پلان ہے آپ کا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا قسمت پہ بہت زیادہ بلیف ہے, تو فیوچر میں آپ کے ذہن میں کوئی ہے پلان کہ اچھا میں یہ کرنا چاہتی ہوں؟ 2-3 چیزیں براڈلی یہ ہے کہ پوزیشن وائز شاید نہیں, کیونکہ وہی والی چیز کہ آئی تھنک آئی ایکچولی کیپ مائی گولز ویری شارٹ ٹرم. لوگ یوزلی پوچھتے ہیں کہ جی 5 سال میں کیا کرنا ہے, 10 سال میں کیا کرنا ہے. میں نے نہ بچپن میں یہ سوچا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے, نہ میں ابھی وہ اس طرح کو بہت ٹینجبلی سوچتی ہوں. یہ مجھے ہوتا ہے کہ میں جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, آئی وانٹ ٹو کیپ, مطلب آئی وانٹ ٹو بی, چاہے اس ادارے کے اوپر یا جو بھی لیول آف ایکسپوجر میرا ہے, آئی شوڈ بیکم دا بیسٹ ایٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. ایک یہ میرا گول ہوتا کہ ابھی جس طرح میں جس بھی پوزیشن میں ہوں کہ اس میں جو میں کام کر رہی ہوں یہ چیز میری بہت ایکسیل ہونا شروع ہو جائے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی لائک ٹو ورک ٹوورڈز اینڈ آئی لائک ٹو اکمپلش اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز. اور باقی ایک چیز یہ کہ
جس کا مجھے ایڈوانٹیج بھی رہا. میں نے شفٹ کافی کی ہیں. ٹینیور کسی ایک ادارے میں کو بہت زیادہ دیر نہیں رکھا میں نے, موسٹلی بیکاز کچھ نہ کچھ کوئی اپرچونیٹی آئی تھی, کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی تھیں, اینڈ آئی آلویز لرنڈ کنسسٹنٹلی. بٹ آئی تھنک ناؤ دیر از آلسو, آئی تھنک اٹس آلسو دا پوائنٹ ویئر آئی وانٹ ٹو اسٹک اٹ آؤٹ, کیونکہ ایڈوانٹیج بہت ہے, آپ نئی جگہ جاتے ہو آپ بہت فرق چیزیں سیکھتے ہو, لیکن ایک جگہ رہ کے اسپیشلی جب آپ ایک سرٹن اسٹیج پر آ جاتے ہو تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بی ان اے سرٹن پوزیشن. کچھ اور اسکلز جس طرح سافٹ اسکلز سیکھنے کے لیے, مینجمنٹ کے ہو گئے, لیڈرشپ کے ہو گئے, اس کے اندر کنسسٹنٹ انوائرمنٹ میٹرز الاٹ. دوسرا یہ چیز بھی ایک لرننگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ادارے کے ساتھ ایک ادارے کو لے کے کیسے چلنا ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وہ والا فیز ہے اب, کہ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو لرن. تھینک یو نرمین. اب اصل میں کویشچن تو بھی بہت سارے جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بہت لینتھی ہو گیا, اور میوش جو ہے وہ مجھے ادھر سے اشارے کر رہی ہے کہ بس بھی کر دیں اب اس کو. تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں بتایا تھا مجھے بات کرنے کا بہت شوق ہے. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ کسی وقت اس کو کچھ اور کویشچن بہت سارے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یقیناً آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے ہم نرمین کو دوبارہ سے دعوت دیں گے تاکہ مزید باتیں ان سے پوچھ سکیں, کیونکہ ییل یونیورسٹی کے حوالے سے بہت ساری سٹوریز ہو سکتی ہیں, لرنس کی بہت ساری سٹوریز ہو سکتی ہیں, اور 7 سال کا جو ان کا کیریئر ہے اس میں ہر سال کی کوئی نہ کوئی سٹوری ڈیفینیٹلی ہوگی جو ہم ان سے ریکویسٹ کر کے دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خواتین و حضرات, نرمین ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی اپنا ایجوکیشنل اور پروفیشنل کیریئر کی سٹوری. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.